جس کو فیروزہ کہا جاتا ہے تاکہ اس کا نام زندہ رہے اور برے بارے سنی مسلمان اس کو پہن لیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پتھروں پہ بھی کسی قسم کی کوئی اختیار نہیں ہے. بات میں کر رہا تھا امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرات صحابہ کرام جن باتوں کو ہم چھوٹی سمجھتے ہیں ان کو بڑی سمجھا کرتے تھے. امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس پتھر سے جس پتھر کو آسمانوں سے رب العالمین نے جنتوں سے نازل کیا اور اس پتھر کا استلام کرنا رسول اللہ کی سنت ہے. حجر اسود جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود سے مخاطب ہوتے ہیں اور رہتی دنیا تک امت رسول کو وہ عقیدہ وہ منہج وہ نظریہ پہنچاتے ہیں جو رسول اللہ نے حضرات صحابہ کو دیا. فرمانے لگے امیر عمر انی اعلم انک حجر. امیر عمر کس سے مخاطب ہے؟ فیروزہ سے نہیں, دوسرے کالے پیلے پتھر کی ندیوں سے نہیں, حجر اسود سے جس کو گناہ جوش پتھر کہا جاتا. انی اعلم انک حجر. میں عمر جانتا ہوں تیری حقیقت, تیری اصلیت میں صرف ایک پتھر ہے. لا تضر ولا تنفع. نہ تو کسی کو نقصان دے سکتا ہے نہ کسی کو فائدہ. کس کا عقیدہ ہے؟ امیر عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ. لا تضر ولا تنفع. نہ تو کسی کو نقصان دینے کی قدرت رکھتا ہے نہ تو کسی کو فائدہ دینے کی قدرت اور صلاحیت رکھتا ہے. میں تجھے اس لیے استلام کرتا ہوں, تیرے غوثہ اس لیے لیتا ہوں, کیا سمجھ کر؟ رسول اللہ کی سنت سمجھ کر. یہ حضرات صحابہ تھے جو رسول اللہ کی سنت میں کسی قسم کی کوئی کمپرومائز, کوئی لین دین, کوئی سمجھوتا نہیں کیا کرتے. آج ہم مسلمان ہیں, ہم روزانہ کی بنیاد پہ رسول اللہ کی سنت پہ سمجھوتا بھی کر لیتے ہیں, کمپرومائز بھی کرتے ہیں اور کہتے کہ بھائی یہ تو سنت تو ہے نا, مولوی صاحب یہ تو سنت تو ہے نا, فرض واجب تو نہیں, سنت سمجھ کر اتنی حقارت. اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے حضرات صحابہ کے ایمان کو, ان کے اسلام کو, ان کے عقیدے کے پختگی کو ہمارے لیے معیار بنایا تھا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر اسی انداز میں ایمان لے آئے, پتھروں کے بارے میں وہی عقیدہ رکھے جو عقیدہ حضرت صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی رکھتے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر وہ اسی انداز میں ایمان لے کر آئے تو ہدایت ملے گی. اگر ہدایت چاہتے ہو تو حصول ہدایت کے لیے معیار, ایگزامپل, ماڈل, اسوہ, نمونہ حضرات صحابہ کا ایمان. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. قرآن مجید کی آغاز میں ہی ایمان والوں کے لیے بطور امتی ایگزامپل ماڈل اللہ نے پیش کیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. جب ان سے کہا جاتا ہے اسی طرح ایمان لے آؤ جس طرح ابو بکر و عمر نے, عثمان و حیدر نے, حسن و حسین نے, سعد و سعید نے, عبد الرحمن بن عوف نے, سعد بن ابی وقاص نے, سعید بن زید نے, خبیب بن عدی نے, زید بن لسنا نے, ان احباب نے جس طرح ایمان لے آئے اسی طرح ایمان لے آؤ. تو ہم پرستی کے کہ دنیا میں کیا ہم اس طرح ایمان رکھتے ہیں یا ہم بھی نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں جو دور جاہلیت کے لوگ رکھا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ مبعوث ترین لوگ ہیں اللہ کے ہاں.
صحیح بخاری کی حدیث سے سیدنا ابن عباس بیان کرتے ہیں رسول اللہ کیا فرماتے ہیں ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ، اللہ کے ہاں 3 طرح کے لوگ مبغوض ترین ہیں، ان میں سے ایک وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وہ انسان بھی اللہ کے ہاں مبغوض ترین انسان ہے جو دین اسلام میں جاہلیت کے رسم و رواج، جاہلیت کے اوہام کی بیماریاں ڈھونڈنے والے۔ اسلام نے ان تمام بیماریوں کو دفن کر دیا تھا، بعد میں یہ کر رہا تھا یہ بیماری بہت پرانی بیماری ہے، اس بیماری میں پڑھے لکھے لوگ، دیندار لوگ سب اس بیماری میں مبتلا، اور اسی بیماری سے لوگوں کو چھٹکارا دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ کو بطور معالج اور قرآن مجید کو کتاب شفا بنا کر اللہ رب العالمین نے اتارا تھا۔ اور یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کے متعلق وہ یہی کہا کرتے تھے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، جب مشرکین مکہ پر کوئی آزمائش آتی، خارساری آتی، خشکساری آتی، کیا کہتے؟ یہ تمہاری وجہ سے یہ آزمائش آتی، تمہاری وجہ سے یہ آزمائش آتی۔ کتنا عقیدہ تھا دور جاہلیت کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ رب العالمین نے ان باتوں سے انسانوں کو آزادی دلانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور آپ علیہ السلام نے اس بیماری کے علاج کرتے ہوئے فرمایا لا عدوى ولا ضیاء ولا ہم